ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر مکیہ، سورہ فجر مکی صورت ہے، مکے کے دور میں اترنے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ لیال کے معنی راتیں، عشر کے معنی 10، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت اور طاق اردو کا لفظ ہی ہے۔ جفت کے معنی وہ گنتی جو برابر تقسیم ہو سکتی ہے، جیسے 4 اس کو 2 حصوں میں کرے تو 2 2، 6 2 حصوں میں کرے تو 3 3، تو ایسی گنتی کو بولتے ہیں جفت۔ اور جو گنتی آدھی آدھی تقسیم نہ ہو سکتی ہو، جیسے 3 اگر تقسیم کریں تو 1.5، 5 کو تقسیم کرے تو 2.5 2.5، تو برابر تقسیم ہونے والے جو ہے عدد کو جفت بولتے ہیں۔ اور جو نمبر برابر تقسیم نہ ہوتا ہو تو اس کو بولتے ہیں طاق، جیسے طاقرات استعمال ہوتا ہے۔ طاقرات کس کو بولتے ہیں؟ 21 23 25، تو 21 کو برابر تقسیم نہیں کر سکتے 2 حصوں میں، 23 کو بھی برابر تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یسر، جب وہ جانے لگے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ حل کیا، فی ذالک، اس میں، قسم، قسم ہے، اشارہ ہے، لذی حجر، عقل مند کے لیے۔ کیا اس میں عقل مند کے لیے اشارہ ہے؟
قسم ہے الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک تمہارے پروردگار نے کیا معاملہ کیا کیسا کیا بعاد قوم عاد کے ساتھ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا عاد کون ارم عاد جو کہ ارم ہے ذات العماد ستونوں والی عماد ستون پلر ذات العماد ستونوں والے ارم کی کے ساتھ اللہ نے کیا 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 تم نے نہیں دیکھا التی لم یخلق مثلها وہ قوم کہ جس کی جیسی پیدا نہیں کی گئی فی البلاد شہروں میں کہ وہ قوم کہ اس جیسی قوم شہروں میں اور پیدا نہیں کی گئی وثمود اور ثمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا الذین جابوا الصخر جنہوں نے چٹان کو تراشا بالواد واد نامی گاؤں میں وثمود الم تر کیف فعل ربک بثمود اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا قوم ثمود کون الذین جابوا جنہوں نے تراشا الصخر چٹان کو بالواد واد نامی گاؤں میں جگہ میں وفرعون اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے فرعون کے ساتھ کیا کیا ذل اوتاد جو میخوں والا تھا کیلے والا تھا اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا کیلے والا تھا الذین طغوا جن لوگوں نے سرکشی کی سر اٹھایا نافرمانی کی فی البلاد شہروں میں جن لوگوں نے سرکشی کی شہروں میں فاکثروا فیہا الفساد پھر شہروں میں فساد بہت زیادہ کر دیا فساد بہت زیادہ پھیلا دیا فصب علیہم تو برسایا ان پر صب برسانا علیہم ان پر فصب علیہم تو برسایا ان پر ربک تمہارے پروردگار نے سوط عذاب عذاب کا کوڑا سوط کوڑا سوط عذاب عذاب کا کوڑا تو پھر ان پر تمہارے پروردگار نے عذاب کا کوڑا برسایا ان ربک یقیناً تمہارا پروردگار ان کے معنی یقیناً ان ربک یقیناً تمہارا پروردگار لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے تمہارا پروردگار گھات میں ہے نشانے میں بیٹھا ہوا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ رہا انسان اذا مبتلاہ ربہ جب اس کو اس کا پروردگار آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ پھر اس کا اکرام کرتا ہے وَنَعَّمَهُ اور اس کو نعمتیں دیتا ہے رہا انسان جب اس کو اس کا پروردگار آزماتا ہے پھر اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن میرے رب نے میری عزت کی ربی اکرمن میرے رب نے میری عزت کی وَأَمَّا اور رہا اذا مبتلاہ جب اللہ اس کو آزماتا ہے اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ پھر انسان پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے انسان پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے قدرہ تنگ کر دینا رزق روزی فقدر علیہ رزقہ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے فیقول تو انسان کہتا ہے ربی اہانن میرے پروردگار نے میری بے عزتی کی میرے رب نے میری بے عزتی کی کلا ہرگز نہیں بلکہ لا تکریمون تم عزت نہیں کرتے ہو الیتیم یتیم کی ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو ولا تحاضون اور تم نہیں ابھارتے ہو شوق نہیں دلاتے ہو علی طعام المسکین غریب کو کھانا کھلانے پر طعام کھانا مسکین غریب علی طعام المسکین غریب کو کھانا کھلانے پر تم لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو شوق نہیں دلاتے ہو
وَتَأْكُلُونَ اور تم کھا جاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ اور تم کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ وراثت کو، ترکے کو، اکلا لما خوب جمع کر، اور تم وراثت کو، ترکے کو کھا جاتے ہو خوب سمیٹ کر، جمع کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ اور تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، المال مال کو، حباً جما بہت زیادہ محبت، اور تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو. کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض جب زمین کو لیول کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، دکن دکا اچھی طرح سے، جب ہرگز نہیں جب زمین کو اچھی طرح سے لیول کر دیا جائے گا. وجاء ربک اور تمہارا رب آئے گا، والملک اور فرشتے آئیں گے، ملک فرشتہ، اور تمہارا پروردگار اور فرشتے آئیں گے، صفاً صفا صف در صف، صف باندھ کر آئیں گے. وجیء اور لایا جائے گا، یومئذ اس دن، بجہنم جہنم کو، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو. یومئذ اس دن، یتذکر الانسان انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اس کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا وقت کہاں رہا، وہ تو آخرت ہے. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا کیا فائدہ، ذکرہ نصیحت، انا کیا فائدہ، کیا فائدہ اس کو نصیحت حاصل کرنے کا. یقول کے معنی کہتا ہے، یقول اوپر بھی کئی مرتبہ لفظ آیا ہے، فیقول ربی، یقول کے معنی کہتا ہے. یقول وہ کہتا ہے، یا لیتنی کاش کہ میں ایسا ہوتا کہ میں قدمت لحیاتی اپنی زندگی کے لیے اچھے کاموں کو آگے کیا ہوتا، قدمت لحیاتی اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے کیا ہوتا. فیومئذ یومئذ اس دن، یہ بھی لفظ اوپر 2-3 بار آیا ہے. وجیء یومئذ یتذکر، یومئذ کے معنی اس دن. فیومئذ تو اس دن، لا یعذب عذاب نہیں دے گا، عذابہ اللہ کے عذاب دینے کی طرح، احد کوئی بھی، اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی اور عذاب نہیں دے سکے گا. ولا یوثق وثاقہ احد اور اللہ کے پکڑنے کی طرح کوئی نہیں پکڑ سکے گا. لا یوثق وثاقہ اللہ نہیں پکڑے گا، لا یوثق نہیں پکڑے گا، وثاقہ اللہ کے پکڑنے کی طرح، احد کوئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن نفس، اے اطمینان والے دل، ارجعی الی ربک اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جا، ارجعی واپس لوٹ جا، الی ربک الی کے معنی کی طرف، ارجعی تو لوٹ جا، الی ربک اپنے رب کی طرف. کیسے؟ راضیتاً راضی ہونے کی حالت میں، مرضیہ پسند ہونے کی حالت میں، راضی اور مرضی ہونے کی حالت میں، پسندیدہ ہونے کی حالت میں. فادخلی تو شامل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، تو شامل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ تو قرآن کریم کا صرف ترجمہ ہے، ترجمے سے کچھ اشارہ آپ کو ملا ہوگا، لیکن پوری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ سورۃ الفجر ہے، اور اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بتا رہے ہیں، ان کا اس سے پہلے کے 2 سوروں سے کنیکشن ہے. جیسا کہ میں شروع سے بتاتے آ رہا ہوں کہ قرآن کریم کا ہر سورہ دوسرے سورے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے والا سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سے پہلے والا سورہ سبح اسم ربک الاعلی. تو سبح اسم ربک الاعلی اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی آخر میں ایک بات بتائے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب کون ہے؟ 2 چیزیں کرنے والا. قد افلح کامیاب ہو گیا، کون؟ من تزکا جو زکوٰۃ دے، جو زکوٰۃ دے.
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اور اپنے رب کو یاد کر کے فصلى نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور نماز پڑھے، تو یہ دو کام کرنے والا کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ کی جہنم سے بچ گیا۔ اب جو کامیاب ہو گیا اس کو اللہ کیا دیں گے وہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور جو ناکام ہوا اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ بھی اس سورہ میں آ رہا، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ میں شروع میں کافر کے ساتھ اللہ کیا کریں گے وہ بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایمان والے کے ساتھ کیا کریں گے وہ بتا رہے ہیں۔ تو سبح اسم ربک الاعلی میں اللہ یہ بات بتائے ہیں کہ دو کام کرنے والا کامیاب، ایک تو زکوٰۃ دینے والا اور دوسرا نماز پڑھنے والا۔ زکوٰۃ مال سے ادا کی جانے والی عبادتوں میں سب سے عمدہ عبادت ہے، بہت ساری عبادتیں مال سے ادا کی جاتی ہیں، ان میں سب سے نمبر 1 پہ کون ہے؟ زکوٰۃ، تو لہذا زکوٰۃ بول دیے تو اس کے نیچے کی پوری عبادتیں آ جاتی ہیں خود بخود۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی صرف زکوٰۃ دیا اور نماز پڑھ لیا باقی پورے کام چھوڑ دیا اور کامیاب ہو سمجھا، ایسا نہیں، اللہ کے بولنے کا طریقہ ہے وہ۔ اللہ جو ہے ہر چیز کو ڈیٹیل میں نہیں بولتے، بلکہ اللہ ہی کیا آج کی دنیا کا معمولی آدمی بھی بات کرتا ہے تو بہت مجمل بات کرتا ہے، پوری بات وضاحت کے ساتھ کوئی بولتے ہیں کیا؟ مختصر بات ہی بولتے ہیں، پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ شیخیں نکلتی ہیں اور بات کا مطلب بنتا رہتا۔ ہندوستان کا قانون ہے، ہندوستان کا جو قانون ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھیے مختصر دکھتا، لیکن جب اس کی تشریح کرتے جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اب بال کی کھال نکلتے جاتی۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ دینے والا نماز پڑھنے والا کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں باقی پورے کام نہیں کرے تو بھی چلتا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مال سے دی جانے والی عبادتوں میں سب سے نمبر 1 کی ہے، جو زکوٰۃ دے گا اس کے نیچے کے کام بھی خود بخود کرے گا۔ اور نماز بدن سے ادا کی جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز میں پیسہ تو نہیں لگتا نا آدمی کا، بدن کی محنت لگتی، اور زکوٰۃ میں بدن کی محنت لگتی نہیں، مال لگتا، تو بدن سے ادا کی جانے والی عبادتوں میں نماز ہے۔ تو اس عبادت کو جو کرے گا تو اس کے نیچے کی باقی عبادتوں کو بھی کیا کرے گا وہ کرے گا۔ مثلا راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، جو آدمی نماز کا پابند ہوگا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے گا، بدن سے کی جانے والی کی عبادت ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا سال کی برابر، ان صدقہ نہیں دیتا کیا؟ ان خیرات نہیں کرتا؟ ضرور کرتا۔ تو یہ کام سب سے بڑے ہیں، ان کو کرنے والا ان کے نیچے کے کاموں کو بھی ضرور کرتا ہوگا۔ سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ سبح اسم ربک الاعلی کے سورے میں یہ دو باتیں بتائیں کہ یہ دو کام کرنے والا کامیاب ہے۔ کامیاب لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کریں گے، ناکام لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ بتائیں، انشاءاللہ جب اس کی تفسیر آئے گی تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اب یہ والفجر کا سورہ 3 نمبر پہ آ رہا، یہ سورہ بھی پہلے سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا تعلق ہے اس میں؟ اللہ تو یہ بتائے سبح اسم ربک الاعلی میں کہ دو کام کرنے والا کامیاب ہے۔ دیکھو کامیابی کا مطلب کیا، جیسے ایگزام ہوتا ہے، 40 نمبر لا لیے تو کامیاب، 35 لا لیے کامیاب، ہر ایک جگہ کے مارکس رہتے کہ 100 کو اتنا لائے تو پاس، اتنا لائے تو فیل ہو کے۔ ایک بچہ 100 کو 40 لا لیا، کامیاب ہوا نہیں ہوا؟ کامیاب ہوگا، 10 پاس ہو گیا۔ کسی بھی جماعت میں امتحان دیا، اتنے نمبر پہ کامیاب بولتے اتنے نمبر لا لیا انہیں تو کامیاب ہوگا، لیکن پوزیشن لایا کیا، یعنی پورے اسٹیٹ لیول پہ یا ورلڈ لیول پہ ایسا پوزیشن لایا، یا اپنی کالج میں فرسٹ یا اپنے اسکول میں فرسٹ، ایسا آیا نہیں آیا، کامیاب تو ہو گیا۔ تو خالی کامیابی وہ بھی ایک اعتبار سے اچھی چیز ہے، ناکام تو نہیں ہوا، کم سے کم کامیاب ہو گیا، لیکن اصل کامیابی کیا کہ آدمی 40 نہیں لانا، 100 کو 100 لانا، 100 کو 100 لانا، یا کم سے کم اپنی کالج میں فرسٹ لانا، اپنی اسکول میں فرسٹ لانا، اپنی کلاس میں فرسٹ لانا، تو اس کے پاس کامیابی کے ساتھ ساتھ پوزیشن بھی ہے، اس کو ایوارڈ بھی ملتا، میڈل بھی ملتے ہیں۔ تو خالی کامیاب ہونے والوں کو یہ سب چیزیں نہیں ملتے۔ تو اب اس سورے میں والفجر میں اللہ تبارک و تعالی 3 کام کرنے کے بتا رہے ہیں۔ یہ 3 کام اگر کریں گے پچھلے 2 کاموں کے ساتھ، نماز اور زکوٰۃ دینے کے ساتھ، اور 3 کام کریں گے تو صرف کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ فرسٹ نمبر پہ آئیں گے۔ وہ کیا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی قسم۔ پہلی بات یعنی فجر کی نماز کو پڑھنے والا، اس سے اشارہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ فجر کی نماز کو جماعت سے مسجد میں پڑھنا، یہ ایک تو نماز پڑھ لیا آدمی، گھر میں بھی پڑھ لیا نماز ہو جاتی، اور مسجد میں نہیں جو ہے کہیں بھی پڑھ لیا نماز ہو جاتی، لیکن
اول وقت میں اہتمام کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھ رہا، یہ نماز پڑھنے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. تو لہذا صرف نماز پڑھنے والا کامیاب ہے، لیکن فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنے والا صرف کامیاب نہیں بلکہ پوزیشن لانے والا ہے، بڑا اور زیادہ اس کے نمبرات زیادہ ہوں گے. اسی طرح وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ 10 راتوں سے یا تو قربانی کے دنوں میں جو شروع کے 10 دن رہتے ہیں، قربانی کا مہینہ ذی الحج کا مہینہ، قربانی کے دنوں میں 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے، عید 10 تاریخ کو ہوتی ہے قربانی کی، تو 10 تاریخ سے پہلے کے جو پورے 9 دن ہیں اور قربانی کا دن، یہ شروع کے 10 دنوں کو بولتے ہیں عشرۂ ذی الحجہ، ذی الحج کے 10 دن. یا تو ذی الحج کے 10 دن مراد ہیں، حدیث میں یہ بھی آیا ہے، یا پھر اس سے رمضان کے آخری کے 10 دن مراد ہے. 10 راتوں سے مراد کیا اللہ نہیں بیان کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضاحت حدیث میں آئی ہے، یہ بھی آئی ہے یہ بھی آئی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ذی الحج کے مہینے کی شروع کی 10 راتوں میں بھی خوب عبادت کریں، اس لیے کہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے یعنی قربانی کا جو مہینہ ہے اس کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت کا بہت بڑا ثواب ہے. ایک روزہ رکھنے والے کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے، تو بڑا ثواب ہے. اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت بڑی پسند ہے، تو اس لیے ان دنوں میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے. اور رمضان تو ہے ہی عبادت کا مہینہ. تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے معنی قسم ہے 10 راتوں کی. یہ کون سی 10 راتیں؟ رمضان کے آخر کی 10 راتیں، جن میں شب قدر بھی ہوتی ہے. لیکن شب قدر کب ہوتی ہے؟ اس سے پہلے انا انزلنا کے سورہ میں بات آ گئی ہے کہ ایک شب قدر وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے، وہ متعین نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے رمضان میں. اور ایک شب قدر ہے جو ہم طے کر لیے، 27ویں رات کچھ شب قدر. تو ہماری طے کردہ شب قدر کے دن شب قدر ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. یعنی دیکھو اب یہ 10 راتوں کی قسم کھانے سے اس میں عبادت کرنے کی بات کہاں سے سمجھ میں آ رہی؟ وہ تو سمجھ میں اس طرح سے آ رہی کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں. خود اللہ کا مقام کیا ہے؟ اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ چیز کوئی درجے میں کم ہوتی ہے کیا؟ نہیں. تو اللہ فجر کی نماز کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس کا مقام بہت بڑا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرے تو ثواب ملتا. یہی تو مطلب ہے، ورنہ وہ 10 راتیں کافر کو بھی ملتی تو کیا اس کو بھی ثواب ملتا؟ ایک آدمی شراب پی کے 10 راتیں سو گیا، کیا اس کو بھی ثواب ملتا؟ نہیں. یہ 10 راتیں فضیلت والی کب بنتی؟ جبکہ ان میں عبادت کرے تو فضیلت والی ثواب والی بنتی، ورنہ بلکہ الٹا عذاب ہوگا. جیسے کہ آپ کو اس سے پہلے میں مثال دیا تھا، کعبۃ اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے سے 1 لاکھ نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک نماز چھوڑیں گے تو 1 لاکھ نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ بھی ہے. جہاں جتنا ثواب وہاں اتنا عذاب، جہاں جتنا ثواب وہاں اتنا عذاب، اللہ کا اصول ہے. تو ان 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں کہ بھئی 10 راتیں ہیں دیکھو بتانے، ایسا تو نہیں نا. اللہ کوئی بات بول رہے ہیں تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات رہتی. تو اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرو، تبھی یہ عبادت کی راتیں فضیلت والی راتیں بنتی اور اس سے تمہارے کو ثواب ملتا، تمہاری زندگی اور آخرت بنتی. تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے آخر کی جو 10 راتیں ہیں پوری کی پوری راتیں عبادت کے ساتھ گزارو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال یہ تھا کہ جب آخر راتیں آتی تھیں تو بلکہ رمضان سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے تیار ہو جاتے تھے، اور آخر راتوں میں تو اور زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا اہتمام کرتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے. اور ایسا نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ صرف طاق راتوں میں مسجد میں بیانہ کرا رہی، سحری کا انتظام کرا رہی اور دوسرے دن جا کے سب سو جا رہی. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. طاق راتیں ایک امکانی درجے میں شب قدر اس میں ہو سکتی، لیکن طاق راتوں میں ہی شب قدر ہونا ضروری نہیں ہے، دوسری راتوں میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے. تو اس لیے آخر کی پوری راتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کرتے تھے اور پوری راتوں میں عبادت بھی کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان آخر کی راتوں میں اگر کوئی عبادت کرے گا، ان 10 راتوں میں عبادت کرے گا تو یہ صرف کامیاب نہیں ہوگا بلکہ اب ایمان والوں میں بڑا مقام حاصل کرے گا. سارے ایمان والے جہنم سے بچ جائیں گے، کامیابی مل گئی، لیکن جہنم سے بچنے کے بعد جنت کے درجے الگ الگ ہیں. جنت کے درجے الگ الگ ہیں. کچھ درجے ایسے ہیں کہ جو نبیوں اور ان کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. سبحان اللہ.
علماء کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بتایا کہ میری امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے نبیوں سے ایک درجہ کم ہوگا. بنی اسرائیل کے نبیوں سے ایک درجہ کم. اوپر والے حصے میں پیغمبر ہوں گے, نیچے والے حصے میں علماء کرام ہوں گے. تو اتنا بڑا مقام ہے. جنت میں صرف رہنا کافی نہیں ہے, اونچے مقام, جتنے زیادہ اونچے مقام ملیں گے اتنا زیادہ بڑا مقام اس کا ہوگا. تو یہ کام اگر کریں گے, فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھیں گے, یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے تو گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. عورتیں اگر گھر کے حال میں نماز پڑھ رہی تو بیڈ روم میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. جتنا اندر والی روم میں عورت نماز پڑھے گی اتنا ثواب زیادہ. عورت پردے کی چیز ہے, جتنا پردے میں رہ کر عبادت کرے گی اتنا ثواب زیادہ ہے. اور مرد پردے کی چیز نہیں ہے, یہ جتنا کھل کر نماز پڑھے گا اتنا ثواب زیادہ. تو بہرحال یہ مردوں کے لیے ہے فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا. اور دوسرا کام کیا ہے؟ رمضان کے آخر کی 10 راتوں میں عبادت کرنا. والشفع والوتر, اور قسم ہے جفت اور طاق کی, یعنی جو طاق راتیں ہیں, وتر کے معنی طاق رات اور شفع کے معنی طاق رات کے علاوہ کا جو دن رہتا. 21ویں رات طاق رات تو 22ویں جفت, 23 طاق 24 جفت, ایسے ہی ایک طاق ہوتی ہے ایک جفت. تو جفت اور طاق کی یہ بھی 10 راتوں میں ہی شامل ہے, الگ کوئی چیز نہیں ہے. واللیل اذا یسر, قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. رات کب جاتی ہے؟ آخر وقت میں, ہے نا, آخر وقت میں جاتی ہے. اور رات کے آخر میں کون سی عبادت ہے؟ تہجد. رات کے آخر میں تہجد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللیل اذا یسر, قسم ہے تہجد کے وقت کی جب رات گزرنے لگے. تو تہجد کے وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عبادت کرو. اس وقت اگر عبادت کریں گے تو پھر صرف تم کامیاب نہیں ہوگے بلکہ کامیابی کے ساتھ ساتھ جنت میں بڑے مقام ملیں گے. تم کو نبیوں سے قریب رہنے کا موقع ملے گا, صحابہ سے قریب رہنے کا موقع ملے گا. تو اس لیے لوگوں کو ان نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ یہ کام بھی کرنے چاہیے. اس طرح سے وہ سورہ اور یہ سورہ ملا ہوا ہے. تو یہ ہوگی بات. دوسری بات یہاں یہ ہے, آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ اللہ کی بات ہے تو اس پر ہمارا یقین ہوتا ہے. اللہ اگر بتانے تو اس میں کیا شک ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اللہ انسان سے بات کر رہے ہیں اس لیے اللہ انسان کی طبیعت کا خیال کرتے ہیں. اللہ انسان سے بات کر رہے ہیں, انسان آپس میں بھروسہ دلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں. قسم کھا کے بولتے ہیں, نہیں قسم کھائے تو تب ذرا بھروسہ آتا, ویسے ہی اگر بول دیے تو اتنا زیادہ بھروسہ نہیں آتا. لیکن قسم کھا کر بول رہے ہیں تو بات میں ذرا تاکید پیدا ہو جاتی. تو اللہ ویسے ہی بول دیتے تو بھی کافی تھا, لیکن اللہ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں. کس کی؟ فجر کے وقت کی, اور اسی طرح رمضان کے آخر 10 راتوں کی, اور اسی طرح تہجد کے وقت کی, تہجد کی نماز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ سب مقدس اوقات ہیں, پاکیزہ اوقات ہیں, ان وقتوں میں عبادت کرو. حل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا اس میں عقل مند کے لیے اشارہ نہیں ہے؟ کیا اس میں عقل مند کے لیے اشارہ ہے؟ یعنی اس میں عقل مند کے لیے اشارہ ہے. اگر آدمی غور کرے گا تو ان عبادتوں کو کرے گا تو سمجھ میں آئے گا اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کاموں سے اللہ آدمی جو بندہ جو ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے دیکھو مسجد میں, اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسا سکون دیتا ہے. اس دن پورا دن بڑی راحت کے ساتھ, بڑی جو ہے اچھی حالت میں دن گزرتا ہے. اور اسی طرح رمضان کا مسئلہ بھی الگ ہے. رمضان میں جس رمضان میں آپ عبادت کرے ہوں اس رمضان کے بعد آپ کی دل کی کیفیت دیکھو کیسی ہوتی ہے. رمضان کے گزرنے کے بعد موبائل دیکھنے کے لیے دل نہیں چاہتا. رمضان گزرنے کے بعد ایسے ویسے الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا. کب؟ جب کہ رمضان صحیح گزرا ہو. تو رمضان اگر صحیح گزرا تو رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے. جیسے فریزر میں برف بن کے رہتا, کرنٹ چلے گیا تو بھی 4-5 گھنٹے دودھ خراب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس موسم کا اثر باقی رہتا, بہت دیر تک باقی رہتا. تو اسی طرح رمضان کے جانے کے بعد بھی اگر رمضان میں ڈھنگ سے عبادت کرا آدمی تو رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچا رہتا. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اسی طرح تہجد کے وقت میں اگر آدمی قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ اپنے دشمنوں کو نہیں اٹھاتے, صرف اپنے دوستوں کو اٹھاتے ہیں. یہ وقت اللہ تعالیٰ کا خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے.
جو اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں ان کے لیے وقت ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ تھے. تو حضرت جو ہے فرمایا کرتے تھے تہجد میں اٹھنے کا بڑا آسان طریقہ. بہت سارے لوگ الارم رکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں اٹھ رہے, اس کو اٹھاؤ بولے نہیں اٹھ رہے, ارے اٹھائے کیا میرے کو صبح میں پوچھتے ہیں. تو الارم بجتے رہتا, ان کو ہوش نہیں رہتا. تو تہجد میں اٹھنا ایک آدمی چاہ رہا تو کیا کرنا, حضرت سے پوچھے تو حضرت بولے بہت آسان طریقہ ہے, سوتے وقت 2 گلاس پانی پی کے سو جاؤ, جھک مار کے پیشاب کے لیے اٹھیں گے, جھک مار کے پیشاب کے لیے اٹھیں گے. اور ظاہر بات ہے سوتے کی فوراً پیشاب نہیں آتا, 1-2-4 گھنٹوں کے بعد پیشاب کا تقاضا. بالکل سوتے وقت میں 1 گلاس پانی پی کے سو جاؤ آپ تو 3 بجے 3:30 بجے کے وقت میں ضرور پیشاب آئے گا, اور اس بہانے سے کم تہجد ہو جائے گی. اللہ والوں کی بتانے کے طریقے الگ الگ رہتے ہیں کہ آدمی کی تہجد نہ چھوٹے. تو اگر انشاءاللہ اس پر ہمیں عمل کریں گے, اس کا اہتمام کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں اس میں عقل مند کے لیے بڑا اشارہ ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر, حجر کی بولتے ہیں عقل کو, تو عقل مند کے لیے اس میں بہت بڑا اشارہ ہے. اللہ کے اشارے کو سمجھ جاؤ, اس پر عمل کرو, بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی الم تر کیف فعل ربک بعاد, یہاں سے کچھ آیتوں میں ایک بات بتا رہے ہیں. وہ یہ بات ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے. ایمان والوں سے بھی گناہ ہو جاتا, کافر سے تو خیر گناہ ہو رہی رہا, لیکن گناہ کا بھی ایک سٹیج ہوتا ہے. چھوٹے موٹے گناہ کر رہے ہیں, 1 بار 2 بار کر رہے ہیں, وہ گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ آخرت میں چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں, چاہے تو اس پر سزا بھی دے سکتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے. لیکن ایک گناہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ میں بہت زیادہ حد سے آگے نکل جائے, بہت زیادہ حد سے آگے نکل جائے. جیسے فرعون تھا. فرعون کیسا تھا, نہ خود ایمان لاتا تھا نہ کسی کو ایمان لانے دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ستایا, ہر جگہ پریشانی ڈال کے رکھا. تو یہ گنہگار صرف نہیں تھا بلکہ ایسا گنہگار تھا کہ جس کا گناہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف گنہگار ہے, چھوٹا موٹا گنہگار ہے, تو اللہ آخرت میں عذاب دیں گے. لیکن اگر بہت زیادہ, اگر حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے تو آخرت میں تو عذاب دیں گے ہی, دنیا میں بھی اس کو عذاب دیں گے. آخرت میں تو عذاب دیں گے ہی لیکن دنیا میں بھی اس کو عذاب دیں گے. ایسا اللہ فرماتے ہوئے 3 قوموں کا ذکر کر رہے ہیں. 3 قومیں تھیں جو دنیا میں صرف شرارت نہیں کری, بہت زیادہ شرارت کری, پوری دنیا میں فساد پھیلا کے رکھ دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کیے, آخرت کا تو عذاب ان کو دیں گے ہی لیکن دنیا میں بھی ان کو عذاب دیے. تو ان 3 قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں الم تارا, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیف فعل ربک, کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا, کیسا کیا, بعاد, عاد کے ساتھ. عاد کون ہے؟ عاد ایک قوم کا نام ہے. عاد نام کی 2 قومیں تھیں, عاد اولا, عاد ثانیہ. ایک قوم عاد نام کی پہلے تھی, ان پر عذاب آیا اللہ کا, وہ ہلاک ہو گئے. ان کے بعد پھر ایک قوم آئی, انہی کی رشتہ دار, گویا چچا بڑے ہو کے بیٹے انہوں دونوں. ان دونوں کے دادا کس تھے؟ عاد اولا کا دادا بھی ارم اور عاد ثانیہ کا دادا بھی ارم. مگر ارم کے 2 بیٹوں میں ایک بیٹے سے یہ قوم پیدا ہوئی اور ایک بیٹے سے یہ قوم پیدا ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیٹے سے جو قوم پیدا ہوئی وہ عاد, ایک بڑے بیٹے سے, اور چھوٹا بیٹا تھا اس سے جو قوم پیدا ہوئی اس کو بولتے ہیں سمود. تو یہ عاد اور سمود اصل میں لوگوں کے نام ہیں. ان لوگوں کے نام کی طرف کیا کر دیے, قوم کو منسوب کر دیے. تو ارم دادا, اس کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے سے جو پوترا پیدا ہوا وہ عاد, اور ایک بیٹے سے جو پوترا پیدا ہوا وہ تھا سمود. تو عاد جو تھی وہ پہلے والے تھے ذرا, اور سمود جو تھے وہ بعد والے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا, قوم عاد کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر کے رکھ دیا. تو اپنے ہی رشتہ داروں کو عذاب میں گرفتار دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرے, اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے. سمود والے بھی کیا کرے, قوم سمود بھی پوری طرح سے گناہوں میں مبتلا تھی, اللہ نے اس کو بھی برباد کیا. اسی طرح فرعون, اس کو بھی اللہ نے کیا کیا, برباد کیا.
تو اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھ رہے ہیں الم تارا، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نبی علیہ السلام تو بہت بات کے ہیں. جس وقت قوم عاد یا قوم سمود یا فرعون تھا، کیا اس وقت میں نبی تھے؟ ارے اس وقت میں نبی تھے؟ نہیں تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہی، کیا تمہیں نہیں دیکھے کیا؟ تو 1947 میں یہ ہوا تو تمہیں دیکھے نہیں کیا بول کے اگر میں پوچھا تو میں کہاں تھا مول صاحب جب بولتے. تو جو جس وقت میں ہم تھے نہیں اس وقت کے حالات کو بتاتے ہو، کیا تمہیں نہیں دیکھے؟ تمہارے کو نہیں معلوم بولے تو الگ بات ہے. علم حاصل کرنے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، لیکن دیکھنے کے لیے اس وقت میں رہنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو خبر دی اور اللہ کی بتائی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھنے کے برابر ہے. یہ مطلب ہے اللہ بتائے نبی کو. نبی اللہ سے اگر کوئی بات سنے اور نبی خود اپنی آنکھوں سے کوئی بات دیکھیں، دونوں میں کوئی فرق ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کیا آپ کو معلوم نہیں، یقین سے معلوم نہیں کہ آپ کو، یعنی معلوم ہے. پوچھنے کا طریقہ تم نہ معلوم نہیں کیا، ایسا پوچھتے مطلب کیا معلوم ہے بول کے. تو الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک تمہارے پروردگار نے، بعاد عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیے، کیا تمہارے کو نہیں معلوم؟ کون قوم عاد؟ ارم، جو کہ عاد اولا ہے، یعنی پہلے والی قوم. ذات العماد، جو ستونوں والی تھی، جو ستونے والی تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی. قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے طاقتور، ایسے اونچے تھے کہ اس جیسی قوم آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. ایسا زبردست بدن، اونچے اونچے قدم کے، پانی کی ٹینکیوں کے جیسے، مسجد کے میناروں کے جیسے بڑے بڑے، اور طاقت اتنی زبردست، بڑی طاقت تھی، سب کچھ تھا. لیکن طاقت دے کر اللہ نے ان کو آزمایا کہ اس طاقت کے نشے میں چور ہو کر نافرمانی کرتے ہیں یا اس طاقت کو اللہ کی دین سمجھ کر شکر ادا کرتے ہیں. تو وہ قوم نافرمانی پر اتر آئی تو اللہ نے کیا کیا، ان پر عذاب بھیجا. 7 دن 7 رات تک مسلسل ان پر جو ہے ہوائیں چلتی رہیں. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. قوم عاد کو اللہ کیسے ہلاک کر دیے؟ ہوا اللہ ان پر بھیجے اور 7 لیال و8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک ہوا چلتی رہی. کیسی ہوا؟ وہ بھی اتنی خطرناک ہوا جو ایسے بڑے بڑے جسم والوں کو بھوسے کی طرح اڑا رہی تھی اور وہ آپس میں ٹکرا رہے تھے. 1-2 منٹ کے لیے نہیں، 5-10 منٹ کے لیے نہیں، 7 دن 8 راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی. وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. کیا ہونا حالت آدمی کا، 2 آدمی زور سے آ کے مار لیے تو وہ بھی 1 دن 2 دن 7 دن اور 8 راتوں تک ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرا. پھر وہ کھجور کے کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر گئے. بڑا ہوتا ہے نا کھجور کا درخت اور ناریل کا درخت، ایک دم سے نیچے سے مارے تو کیسے دڑل سے نیچے گر جاتا. تو اللہ تعالیٰ کانہم اعجاز نخل خاویہ مثال دے رہے ہیں کہ کھوکھلے کھجور کے درخت کی طرح وہ نیچے گر گئے. تو اتنی زبردست طاقتور قوم تھی. اللہ کا عذاب آیا تو بالکل بے حیثیت ہو کے زمین پہ گر گئے. اللہ کا عذاب آیا ان پر. تو سمود کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھ کے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہیں کیا. تو بڑے بڑے ستون والے، یعنی ان کے محل جو تھے بڑے بڑے تھے. ظاہر بات ہے پلر جتنا بڑا ہوگا چھت اس سے اوپر ہی ہوگا نا، پلر اونچا چھت نیچا ایسا تو نہیں ہوتا. تو ان کے ستون بڑے تھے، ذات العماد، ستونوں والے. تو ان کے گھروں کے جو پلر تھے وہ بہت اونچے تھے، تو گھر بھی اونچے ہوں گے. اور گڈے میں بڑے بڑے گھر بناتی نہیں. اب ہم لوگوں کا سائز کیا، 6 قدم کا کوئی تو رہا تو اتنا لمبا بول کے نامہ رکھ دیتے. ہمارا قدم 6 قدم ہے. مسجد کی چھت کتنے قدم ہے؟ کم سے کم ہمارے سے ڈبل تو رہتی آخری درجہ. تو ہر آدمی اپنی قامت سے اونچائی جو ہے چھت بناتا ہے. تو یہ اونچے چھت بناتے تھے، مطلب ہے کہ انہوں خود بھی اونچے تھے. چھت اونچا ہے اس کا مطلب یہ کہ آدمی بھی کیا تھا؟ اونچا تھا. یہ کیسا باریک اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن کے بولنے کا. اللہ نہیں بول رہے انہوں اونچے تھے بول کے، ان کا چھت اونچا تھا بول رہے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں بھی
اونچے تھے. تو ظاہر بات ہے اونچے اونچے محل بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج کی ہماری بلڈنگوں کو دیکھ کر, آج کی بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں. ایسی عمارتیں تو پہلے زمانے میں بن چکی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے بھی مضبوط عمارتیں بن چکی ہیں. آج کی عمارتیں 50 سال میں تڑک آ جاتی, گر جاتی. اس زمانے کی عمارتیں آج تک باقی ہیں. اس وقت کی عمارتیں, ہزاروں سال پہلے کی عمارتیں آج تک بھی صحیح سلامت باقی ہیں. وہ جو قوم بنائی تھی تو ایسی زبردست قوم تھی, اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا, کیا نہیں دیکھا. خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی طاقتور قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی. اللہ خود بول رہے ہیں, پیدا کرنے والے اللہ ہیں, خود ہی اللہ بول رہے ہیں کہ ایسی قوم میں پیدا نہیں کیا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, اور اللہ نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا, جنہوں نے چٹانوں کو وادی قرا میں تراشا. چٹانوں کو تراش کر جو ہے گھر بنا لیتے تھے, چٹانوں کو پھوڑ کر نہیں. ہم لوگ ابھی پہاڑوں کو پھوڑتے ہیں, بم لگا کے پہاڑ پھوڑتے ہیں, پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے پتھر یا اینٹ کی شکل بنا کے وہ اٹھا کے اوپر لے جانا بولتے بھی گونڈا نیچے اوپر ہو جاتا, اتنے پتھر کو اٹھا لے جانے. لیکن یہ لوگ کیسے تھے, پہاڑ کچھ گھر بنا دیتے تھے. پہاڑ کو پکڑ کے کھود دیے, جیسے ہمیں مٹی کو کھودتے ہیں ویسے کھود دیے, اس میں یہاں بیڈ روم بنا دیے, یہاں بنا دیے, یہاں بنا دیے. چھت کی ضرورت نہیں, پہاڑ تو اپنی جگہ ہے, کھود کے ادھر روم ادھر روم بنا دیے, پہاڑی گھر بن گیا. الذین جابوا الصخر, چٹانوں کو کیا بنا دیے, تراشے. بالواد, کہاں, وادی قرا میں, ایک جگہ کا نام ہے. اس جگہ پہ یہ لوگ رہتے تھے, انہوں نے اس طرح سے کیا. وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, جو میخوں والا تھا. فرعون میخوں والا تھا, مطلب یہ ہے, اس کے دو مطلب اللہ تعالیٰ بتائے ہیں تفسیر میں, دو مطلب اس کے بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرعون جو ایمان قبول کرتے تھے ان لوگوں کو ان کے ہاتھ پیر دونوں پر کیلے مارتا تھا, دونوں ہاتھوں پر دونوں پیروں پر کیلے مار کر لٹکاتا تھا. لوگوں کو, ایمان والوں کو اس طرح سے سزا دیتا, اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کیلے والا, میخوں والا بول رہا. یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرعون کا چونکہ لشکر بہت بڑا تھا تو اس لیے اس کو بہت سارے میخیں, بہت سارے کنڈیاں اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا, کہاں بھی جو ہے ٹینٹ مارنے کے لیے کام آتی ہیں بول کے. تو بہت بڑے لشکر والا تھا. ذی الاوتاد سے اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بہت بڑا ظالم تھا اور بہت بڑا لشکر والا تھا. تو ایک ایک کی ایک ایک طاقت ہے. فرعون اتنے اونچا قد والا نہیں تھا, اتنی طاقت والا تو نہیں تھا, لیکن فوج بڑی تھی. اور اللہ نے اس کو صحت اتنی زیادہ دی تھی کہ زندگی میں کبھی سر کا درد نہیں آیا, زندگی میں کبھی سر کا درد نہیں آیا. ایسا زبردست صحت اللہ نے ایسی دی تھی. تو اللہ کی نعمت کی قدر کرنے کے بجائے کیا کیا, الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے زمین میں کیا کی, سرکشی کی. طغوا تو یعنی نافرمانی, سرکشی کی, اللہ کے احکام کو, نبی کی باتوں کو چھوڑ دیے. فاکثروا فیہا الفساد, صرف زمین میں سرکشی نہیں کیے بلکہ زمین میں فساد پھیلا دیے. میں جیسا کہ بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ چاہے تو اس کو آخرت میں عذاب دیں گے, چاہے تو معاف کریں گے. لیکن حد سے زیادہ جب گناہ کرتا ہے آدمی تو اللہ آخرت میں عذاب دیں گے ہی, لیکن دنیا میں بھی عذاب دیں گے. تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ان تین قوموں کو اللہ دنیا میں کو ہلاک کرے, کیا ان کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا؟ ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا. تو جتنی زیادہ شرارت تھی اتنا زیادہ عذاب. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, پھر انہوں نے دنیا میں کیا کیا, فساد کو پھیلا دیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, پھر ان پر تمہارے پروردگار نے عذاب کا کوڑا برسایا. عذاب کا کوڑا برسایا یعنی اللہ نے ان کو عذاب دیا. ہر ایک کے عذاب کا طریقہ الگ تھا. قوم سمود کو چیخ کا عذاب آیا, جیسا کہ اس سے پہلے بتایا تھا, خطرناک قسم کی چیخ آئی اور نیچے سے زمین سے زلزلہ آیا اور پوری کی پوری قوم اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہلاک ہو گئی. اور فرعون کے ساتھ تو جو عذاب ہے سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ 20 سمندر میں لے گیا اور وہاں پر اس کو پورے لشکر کے ساتھ ڈبا کے رکھ دیا. تو ایک ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قسم کا عذاب دیا. تو ان پر تمہارے پروردگار نے عذاب کا کوڑا برسایا. عذاب دیا بولنے کے بجائے اللہ کیا بول رہے ہیں, عذاب کا کوڑا برسائے. یہ بول کر کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح اگر کوئی آدمی کسی کو کوڑا لے کر مار رہا تو ایک ہی جگہ مار پڑتا کیا؟ کوڑا لے کر مارے تو ایک ہی جگہ مار پڑتا کیا؟ نہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کوڑے کا جو مار ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ بھی رہتا اور جگہ جگہ بدن کے ہر حصے پر پڑتا رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کیے,
طرح طرح کے عذابات دیے. جس طرح کوڑے سے طرح طرح کی تکلیف ہوتی ہے, اس طرح سے اللہ نے ان کو بھی کیا کیا, طرح طرح کا عذاب دیا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد, یقیناً تمہارا پروردگار گھات میں ہے. گھات میں ہے. گھات کا مطلب کیا؟ گھات بولے تو ہمارے کرنول میں استعمال, کتنا گھات رکھ لے کو بیٹھا تھا دل میں نے, یہ والا گھات نہیں. وہ گھات کو حسد بولتے ہیں, کرنول والا گھات نہیں. یہ گھات اردو, اچھی اردو کے اندر جو گھات ہے وہ کس کو بولتے ہیں کہ جیسے اگر جنگل میں کوئی آدمی شکار کرنا چاہ رہا, شیر کا شکار کرنا چاہ رہا یا کسی بھی چیز کا شکار کرنا چاہ رہا, تو اگر وہ کھلم کھلا جنگل میں دکھا تو جانور اس کو دیکھ کے دور سے بھاگ جاتا. تو انہیں کیا کرتا, شکار کے آنے سے پہلے شکاری چھپ جاتا اور ایسی جگہ جا کر بیٹھتا کہ جانور کو انہیں نظر نہیں آتا, لیکن انہیں جانور کو دیکھ رہا. شیر آیا, شیر اس کو نہیں دیکھ رہا, لیکن انہیں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھا ہے کہ انہیں کیا کر رہا, شیر کو دیکھ رہا. اور شیر کیا سمجھتا ہے, ہم بڑے آزاد ہیں, اطمینان سے تو رمخاں بن کے آتا ہے اور اچانک سے وہ رسی پکڑ کے گھسیٹتا ہے. تو جس جگہ شیر کھڑا ہے اس جگہ جال میں پھنس جاتا ہے, یا اچانک سے گولی مارتا ہے, تیر مارتا ہے, کچھ بھی بہرحال اس کو اچانک سے حملہ کرتا ہے. تو شیر کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. فرعون کو بھی نہیں معلوم تھا, سمود کو بھی نہیں معلوم تھا, عاد کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ. نہیں معلوم تھا کا مطلب معلوم تھا, ہر زمانے میں پیغمبر آپ کو سمجھائے. نہیں معلوم تھا کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہو کر بھی نہیں معلوم ہے جیسا کر رہے ہیں. نبی کی بات کو جھٹلا دیے تو گویا ان کو نہیں معلوم ہے جیسا. اگر معلوم ہوتا تو کیا کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بولا بھائی آپ کی گاڑی کون کی چرا لے کے گئی, ایسا بیٹھا ہوا آدمی بعد میں جا کے دیکھا سچ میں گاڑی چلی گئی. ارے کون گاڑی اٹھا لے گئی میری, بولا نہ بھی تمہارے کو میں, تمہیں خاموش بیٹھے تھے. تو معلوم ہو کر بھی خاموش بیٹھتا تھا گویا کہ نہیں معلوم جیسا. تو عمل سے ایسا بتا رہے تھے گویا مجھے معلوم نہیں ہے. تو ویسا ہی ان لوگوں کو ان کے پیغمبر آن کے سمجھائے تھے, تمہارے کو عذاب آنے والا ہے, اللہ کی نافرمانی کرے تو سمجھائے, لیکن پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانے. تو کیا ہوا, گویا کہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اچانک جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے پکڑا, اب ان کو معلوم, اوہو پیغمبران جو بات بتاتے تھے وہ بالکل صحیح تھی. تو یہ کس کی مثال دی اللہ تعالیٰ 3 آیتوں میں, یہ اتنی مثالوں میں اللہ تعالیٰ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کی جو دنیا میں حد سے زیادہ گناہ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیں گے, آخرت میں بھی عذاب دیں گے. پھر آگے چونکہ یہ عاد, سمود اور فرعون یہ تینوں کے تینوں کافر تھے, تو آگے کافر کی حالت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کافر کا جب ذکر آیا ہے تو آگے کافری کا ذکر کر رہے ہیں, آیت کا آیت سے کنیکشن. ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. رہا انسان, یہاں انسان سے خاص کافر مراد ہے, اگرچہ بعض مسلمانوں کی حالت بھی ایسی رہتی. کیا کہ خاص طور پر کافر کی حالت ایسی ہوتی ہے. کیا حالت ہوتی ہے؟ رہا انسان جب اللہ اس کو آزماتا ہے. آزمانے کا طریقہ کیا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, اسے عزت دیتا ہے, نعمت دیتا ہے. بہت بڑی کمپنی کا مالک بن گیا, عزت دیا, نعمت دیا, بڑا بنگلہ ہے, کار ہے, نوکر ہیں, بہت ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دیا. تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, اور رہا جب اللہ اس کو آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا, اس پر روزی کو تنگ کرتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بے عزتی کی. میرے رب نے میری بے عزتی کی. مطلب کیا؟ اللہ میاں نعمتیں دیے تو اللہ اچھے, اللہ میری عزت کیا. وہی اللہ اگر آزمانے کے لیے نعمت دے رہی تو بھی آزمانے کے لیے, اور تکلیفیں دے رہی تو بھی آزمانے کے لیے. نعمت دیا اللہ تک آزمانے کے لیے, تو وہاں آزمائش اس کو بڑی اچھی لگی, اور کیا بول رہا؟ اللہ میری بڑی عزت کرے. یعنی گویا ان نعمتوں کا میں حقدار تھا, ان نعمتوں کا میں حقدار. کئی کو نہیں دیتے جی, میں اپنی کالج کا ٹاپر تھا, میں میرے کو کئی کو نہیں ملتی تھی نوکری, میرے کو نہیں ملی تو کس کو ملتی پھر؟ ایسے باتیں, الٹے سیدھے باتیں. یعنی کمال کو کس کی طرف منسوب کرتا؟ اپنی طرف. قارون کو بھی جب بولے کہ بھئی یہ سب خزانہ ہے نا, بولے تو کیا بولا؟ یہ میری صلاحیت کی وجہ سے کمایا سو میں, کون اللہ کیا بھی دیا نے میرے کو. تو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے جملے خود بخود نکلتے ہیں, اور یہ ان کی ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے, یہیں سے اللہ ان کو گرانا شروع کرتے ہیں.
تو کیا کرتا ہے کافر انسان جب اللہ اس کو آزمانے کے لیے نعمت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، یعنی یہ عزت کا میں قابل تھا، اللہ میرے کو دیکھ سمجھ کو دیے بھی چیزاں، ایسا بولتا. لیکن یہی آزمائش کے واسطے اگر اس کو اللہ ذرا روزی تنگ کرتے ہیں، کچھ گھر میں فاقہ دے رہے ہیں، کچھ بیماریاں دے رہے ہیں، پریشانیاں دے رہے ہیں، تو فیقول ربی اہانن، اللہ میری انسلٹ کر دیا بھائی، یعنی میں انسلٹ کے قابل نہیں تھا، میں تو عزت کے قابل تھا، اللہ کو مجھے بہت کچھ دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ میرے ساتھ کیا کیا، میرا حق مار دیا اللہ، نعوذ باللہ. کیا کہتا ہے میری بے عزتی، کیا مطلب اللہ مجھے میرا حق نہیں دیا. کہاں سے تیرا حق؟ نعمت بھی آزمائش اور زحمت بھی آزمائش، دونوں اللہ تعالیٰ آزمائش کے دیے تھے، تو آزمائش کے امتحان میں ناکام ہو گیا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمتیں ملنے پر آدمی شکر ادا کرتا ہے یا گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اور مصیبتیں آنے پر آدمی صبر کرتا ہے یا اللہ کا شکوہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. یہ سب ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ان دو میں سے کسی نہ کسی حالت میں چل رہا ہے. کسی کو اللہ نے بہترین گورنمنٹ جاب دے دیا، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں، رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے بڑی روزی، اچھی سے اچھی عزت کی زندگی دی، تو اب وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں جو آپ سے اچھے پڑھے لکھے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملی، وہ روزی روٹی کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں. اگر پڑھائی کی وجہ سے ملتی تو کمپنی چلانے والا انگوٹا چھاپ نہیں ہوتا، کمپنی چلانے والا انگوٹا چھاپ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا بڑا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. یہ تو قدرت کا کھیل ہے. پڑھے لکھے کو غلام بنایا، ان پڑھ کو آقا بنایا. اللہ کی عجیب شان ہے. تو اور جب آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ روزی تنگ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ نے میری انسلٹ کی. تو یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس کی عادت ہے؟ کافر کی عادت ہے. لیکن یہ عادت مسلمانوں کی بھی ہوتی جا رہی ہے آج کل. اللہ معاف فرمائے، اللہ نعمتیں دیتا ہے اتنے گھمنڈ میں کہ نمازیں بھی بھول گئے. زراعت تجارت میں کیا ترقی ملی؟ مسجد کو آنا بند، اللہ کے راستے میں جانا بند، سارے نیک کام بند. کیا میں محنت کر رہا ہوں بول کو اللہ دیا بھائی، اس واسطے ابھی ذرا زیادہ محنت کرتا ہوں میں. یہ سب اللہ کی آزمائش ہے. اور اللہ اگر وقتی طور پر گھر میں تنگی دے رہا تو شکایت نہیں کرنا، اللہ کو ہمیشہ ملے تھے کیا؟ اللہ کو مصیبتیں دینے کے نعوذ باللہ یہاں تک جملے استعمال ہوتے ہیں زبان سے، اللہ اندھا ہو گیا کیا؟ نعوذ باللہ. ایسے اگر جملے استعمال کریں گے کافر ہو جائیں گے. اللہ کے بارے میں ایسی باتیں اگر بولیں گے کافر ہو جائیں گے. اللہ جو بھی کرتے ہیں مصلحت سے کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ مصلحت سے کرتے ہیں. آدمی بہت ساری چیزیں مانتا ہے اللہ سے، لیکن اللہ مصلحت سمجھے تو دیتے ورنہ نہیں دیتے. جیسے بچی کو باپ اٹھا کر دکان کو لے گیا، بچی چاکلیٹ پوچھ رہی، بسکٹ پوچھ رہی، دلا دیتا، لیکن اسی دکان میں انگر کاڑی ماچس کی ڈبی بھی رکھی ہوئے. باپ کو اگر بچی بول رہی وہ دلاؤ بول کے، باپ دلاتا نہیں دلاتا. اگر بیٹی یہ سمجھے یا بیٹا یہ سمجھے کیسا کنجوس ہے میرا باپ، 1 روپے کی ڈبی نہیں دلا رہا، تیرے لیے نقصان کی چیز ہے. ایسا انسان کی حالت کے بارے میں اللہ جانتے ہیں. اسے مال دیے تو اچھا رہتا، نہیں تنگی دیے تو اچھا رہتا. تنگی دیے تو کم سے کم ذرا جب اللہ کو یاد کر لے کے اچھا رہتا، تو اللہ تنگی میں رکھتے ہیں اس کو. اور اگر مزاج ایسا ہے کہ مال دیے تو بھی اللہ کا شکر ادا کر کے 4 لوگوں کو دیتا، اللہ مال دیتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی آزمائش ہے، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں. کلا کے معنی ہرگز نہیں. ہرگز نہیں کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں نعمت کا ملنا یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا میں روزی کا تنگ ہونا یہ اللہ کے نفرت کرنے کی دلیل نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو نعمتیں دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے اس لیے اللہ اس کو نعمتیں دے دیا. اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو تنگی دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہیں اس وجہ سے اس کو تنگی میں رکھیں. نہیں، نہ نعمتیں خوشی کی دلیل ہیں، نہ تنگی اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، بلکہ بہت مرتبہ اس کا الٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بڑی نعمتیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں رکھتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والوں کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی طرف فقر و فاقہ ایسے آتا ہے جیسے اونچے پہاڑ سے پانی آتا ہے. پہاڑ سے اگر پانی ڈالے تو کتنا تیزی سے بہ کر آتا، اللہ والوں کے پاس فقر و فاقہ اسی طرح سے تیزی سے آتا ہے. یہ بات تک کہی گئی ہے. تو اس لیے جو ہے
یہ نعمت کا ملنا کوئی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور تنگی کا ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ آپ کے گھر میں روزی روٹی کا حال کیا تھا؟ نعوذ باللہ کیا کہیں گے کہ اللہ ناراض تھے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ بہت سارے صحابہ تھے جن سے اللہ تعالیٰ خوش تھا، مال دیا، تو یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، یعنی نعمت کا ملنا خوشی کی دلیل یا نہ ملنا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تم کو آزما کے کبھی محروم کر رہے روزی سے یا کبھی روزی دے رہے ہیں، یہ جو محروم اللہ روزی سے کرتے ہیں اس کی وجہ اللہ بتا رہے ہیں، لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ یہ ایک گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کو اللہ روزی سے محروم کرتے ہیں، روزی سے محروم کرتے ہیں۔ لا تکرمون الیتیم، تم اللہ کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں اللہ میری عزت نہیں کرا بول کے، تمہیں اپنے نیچے والوں کی کیا عزت کرے کہ اللہ تمہاری عزت کرے؟ اپنے گھر میں بھائی کا بیٹا یتیم ہے یا رشتہ دار کا بچہ یتیم ہے تو اس کو سوتیلی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کے کپڑے کے اس کے سب چیزیں اس کی الگ، گویا منحوس ہیں انہیں ہمارے گھر میں، نعوذ باللہ۔ اور اگر کھانا پینا کھلا رہے ہیں تو بھی معمولی سا، دل سے عزت نہیں کرتے، اپنے بچوں کی جیسے عزت کر رہی ہیں ویسے اگر کرے تو صحیح معنی میں اکرام ہوگا۔ تو یتیم کا حق ادا نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری کیسے عزت کروں جبکہ تم اپنے ماتحتوں کی کیا نہیں کر رہے ہیں، عزت نہیں کر رہے ہیں۔ جب تم اپنے ہاتھ کے نیچے کے لوگوں کو ذلیل کرو گے اللہ تم کو دوسروں کے سامنے ذلیل کریں گے۔ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریب کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں۔ یہ دو آزمائشیں کس کے بارے میں؟ مالداروں کے بارے میں، کہ مالدار مال آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ نہ یتیموں کی عزت کرتا ہے، نہ لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا ہے۔ ابھارنے کا مطلب کیا؟ خود تو نہیں کھلا رہا، کنجوس ہے، کم سے کم دوسروں کو تو ترغیب دینا، خود بھی نہیں کرتا دوسروں کو بھی منع کر رہا۔ تو یہ دو بری عادتیں، ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور خاص طور پر جس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب گھر میں حالت بہت تنگ چل رہی تو ایسا آدمی کیا کرتا؟ اپنی بیوی کی طرف سے وراثت کیا آتی وہ دیکھ لیتے بیٹھ جاتا۔ اب سسرے کب جائیداد بانٹ کو دیتی گی، ہمارے باوا نعوذ باللہ کب جاتی گی، کب میرے کو یہ آتا کی، یہ بات ہے دلوں میں لوگوں کی ہوتی ہے، ورنہ اللہ قرآن میں کیوں بیان کرتے؟ آدمی زبان سے انکار کر سکتا ہے لیکن کتنے ایسے ہیں جو صرف شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس جائیداد بہت ہے، دینداری ہے بول کے نہیں دیکھتے۔ بچے کا خاص خریچ، بچی کو خاص خریچ ہے، مال بھی دیکھو لیکن اصل چیز دیکھنے کی کیا؟ دینداری۔ دینداری کے بعد اگر مال ہے تو بہت اچھی بات ہے، دینداری سے نہیں مال لے کے کیا کریں گے؟ تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم ترکے کا مال، وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، کیونکہ اب خود روزی کی تنگی چل رہی، کمانے کو ہاتھ ہوتا نہیں، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ یہاں ہاتھ مار رہے ہیں، وہاں ہاتھ مار رہے ہیں، انہیں کب مرتا کی اس کی وراثت کب آتی کی، انہیں کب مرتا کی اس کی وراثت کب آتی کی۔ تو اس طرح سے جو ہے حالت ہو جاتی ہے کس کی؟ خاص طور پر کافر کی اور گنہگار مومن کی بھی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ مال کی محبت اس کو زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پرس میں پیسے بھرے ہوئے ہیں اتنا زیادہ اس کو یہ نہیں رہتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اسے پوچھو 10 روپے کی قدر کیا ہے، 10 روپے دیو، تو اب بڑی محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت غلط نہیں ہے، یاد رکھیے، مال سے محبت کرنا غلط نہیں ہے، حد سے زیادہ محبت کرنا غلط ہے، حد سے زیادہ محبت کرنا غلط ہے۔ مال کی محبت حدیثوں میں اس کی اجازت دی گئی ہے، مال سے محبت کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی گزرنے کا ذریعہ ہے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ حد سے آگے بڑھ گئی۔ جیسے مثال دیتے نا اللہ والے کہ کشتی اگر پانی میں چلنا ہو تو پانی ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پانی کشتی میں نہ آئے۔ تو دنیا میں جانا ہے تو مال ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مال کی محبت دل میں نہ آئے۔ مال کی محبت دل میں آئی تو دل میں ایک ہی چیز کی محبت ہو سکتی ہے، یا تو اللہ کی یا تو مال کی۔ جب مال کی محبت آ گئی تو اللہ کی محبت دل سے رخصت ہو جائے گی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مال سے محبت اور یتیم، جو کچھ تم مال جمع کر رہے ہو یتیم وغیرہ کا، یہ سب کچھ کر رہے ہو تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا ذہن آخرت کی طرف پھیر رہے ہیں۔
یہاں ایک اور بات ہے, اللہ تعالیٰ ترکے کا خاص طور پر اس لیے ذکر کریں کیونکہ ترکے کے دینے میں ہی بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے. چھوٹی موٹی چیزیں تو دے ڈالتے, بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو صحیح ترکہ نہیں ملتا. بڑی مشکل سے بڑا دل کر کے ایک دعوت کر کے جو ہے بھائی جان کو بھی بھان کو دونوں کو جوڑا بنا دیتے ہیں, 10,000 روپے کا کٹا ہاتھ میں رکھ کے ترکہ دے دیے, معاف کر ڈالا ہمارے کو. اتنی بے شرمی. وہ مال کس کا؟ تمہارا تھا, وہ تو ماں باپ کا مال تھا. ماں باپ کے تم بھی بچے, انہوں بھی بچے, تو اسلامی اعتبار سے تم کو کتنا ملنا چاہیے اتنا لو, خراب نہیں ہے. یہ محبت جائز ہے. اور حبن جمع, بہت زیادہ محبت کس کو بولتے ہیں؟ بہن کا بھی حصہ خود ہی دبا لیے. یہ کیا ہے؟ حبن جمع ہے. یہ منع ہے. اپنا حصہ خود کو ملنا, اس کی اگر کوئی کوشش کر رہا ہے یہ غلط نہیں ہے. میرا حصہ میرے کو ملنا, دوسروں کا بھی ہڑپ لینا, یہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ ترکے کو خاص طور پر اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا؟ گڑبڑ ہوتی. چھوٹی موٹی چیزیں تو دے ڈالتے, لیکن اس میں لاکھوں کا معاملہ ہوتا ہے نا, یہاں پر گڑبڑ ہوتی, اچھے سے گڑبڑ ہوتی. اللہ کو معلوم دکھتی رکھ کیا ہے وہاں. اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں یہ نکو کرو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اب اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف انسانوں کا ذہن پھیر رہے ہیں کہ ہرگز نہیں, اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین کو برابر کر دیا جائے گا اچھی طرح سے. اب زمین کیسی ہے؟ یہ عمارت اونچی, بازو کی عمارت ذرے نیچی, اس کے بعد کہیں گھر بالکل نہیں ہے, کہیں اونچی کہیں نیچی, کہیں گڑھا کہیں اونچائی, ایسا ہے. لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ پوری زمین اس طرح سے لیول کر دی جائے گی, نہ کوئی اونچائی ہوگی نہ کوئی نیچائی ہوگی, بالکل سپاٹ کر دی جائے گی. اور سمندر کا پانی خالی, اور سمندر کے گڑھے کو اللہ بھر دیں گے. پہاڑوں کو اذا زلزلت الارض زلزالها میں آیا تھا کہ پہاڑ روئی کی دھنکی کی طرح کیا ہوں گے, اڑتے پھریں گے. تو جو حصہ اونچا تھا پہاڑوں کا وہ ختم, اور جو سمندر کا حصہ گڑھا, سمندر کا گڑھا کتنا ہے کسی کو معلوم ہے؟ آج تک نہیں معلوم. سمندر کی گہرائی نہیں معلوم, تو اتنی بڑی گہرائی کو اللہ کیا کر دیں گے؟ بھر دیں گے. تو سمندر بھی زمین میں آ جائے گا, پہاڑ بھی ختم. آج دنیا میں جو پہچانت ہوتی ہے, بھائی غوثیہ کمپلیکس کا ہے تو آدمی بولتا ہے فلاں فلاں جاؤ اس جگہ, مسجد کے سامنے وہ کمپلیکس ہے. ایک مسجد نشانی ہے, اس کے سامنے کمپلیکس ہے, یہ نشانی ہے. لیکن قیامت کے دن سے کوئی نشانی نہیں ہوگی, نہ کرنول پہچان سکیں گے نہ آندھرا پہچان سکیں گے, کوئی نشانی ہی نہیں ہوگی. پوری زمین ایک جیسی ہوگی, پوری زمین ایک جیسی ہوگی. اور یہی زمین اور یہی سمندر جہنم بنے گی. جہنم کہیں اور سے نہیں, اسی کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے. تو اذا دکت الارض دکن دکا, یعنی قیامت کا دن ہوگا اور زمین پوری لیول کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور آپ کا پروردگار اور فرشتے صف در صف آئیں گے, صف بنا کر آئیں گے. اللہ آئیں گے بولے تو کیسا؟ اللہ کی شان کے حساب سے آئیں گے. اللہ ہماری طرح پیروں پر چل کر یا بادشاہوں کی طرح بڑے کاروں میں بیٹھ کر, ایسا نہیں. اللہ اپنی شان کے حساب سے آئیں گے, اور اللہ کے ساتھ فرشتے ہوں گے اللہ کی عظمت اور جاہ و جلال کے لیے. اور صف در صف فرشتے جو ہیں آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن جہنم لائی جائے گی. جہنم کو کیسے لائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. ایک حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جہنم کو بڑی بڑی زنجیروں میں پکڑ کر لایا جائے گا. وہ جو ہے جس طرح سے جانور بدکتا ہے, بقرعید میں گائے وغیرہ کو پکڑتے ہیں, تو جس طرح سے بدکتا ہے اس طرح سے جو ہے جہنم بدکتی ہوگی, پکڑ کر کھینچ کر اس کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. کون انسان سے مراد یہاں پر؟ کافر. کیونکہ مسلمان کو تو دنیا میں معلوم جہنم ہے بول کے, اور جہنم میں عذاب ہوتا بول کے معلوم, یہ الگ بات ہے. تھوڑے بہت گناہ کر لیا, انکار تو نہیں کرتا تھا نا, انکار نہیں کرا تو نہیں مسلمان, انکار کر دیا تو پھر کافر. تو اب دنیا میں جو کافر انکار کرتا تھا جہنم کا, مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا, ایسا کہتا تھا, تو یتذکر الانسان, اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. ارے کاش نبیوں کی بات میں مان لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, ان کی بات مان لیا تو کتنا اچھا ہوتا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ, اس کے لیے نصیحت کہاں سے فائدہ دے گی؟ اب تو ختم. رزلٹ نکلنے کے بعد میں امتحان اچھا لکھا رہا تو اچھا رہتا تھا, امتحان ختم ہو گیا. اب تو یہ رزلٹ کا دن ہے, مالکی یوم الدین, وہ بدلے کا دن ہے, یہ عمل کا دن ہے. عمل کرتے وقت میں عمل کرتا تو فائدہ ہوتا تھا, لیکن اب عمل کا نہیں ہے مسئلہ. اب وہی
आरजू करेगा, ए अल्लाह एक दिन के लिए मुझे मोहलत दे, वापस दुनिया में भेज दे, एक दिन के लिए भेज दे दुनिया में, मैं फिर तेरे को राजी करके आऊँगा। अल्लाह फरमाएंगे हरगिज़ नहीं। 18वें पारे में अल्लाह इसका जिक्र कर रहे हैं। काफिर अल्लाह से कहेगा अल्लाह मुझे दुनिया में एक दिन के लिए भेज दे, मैं तेरी रजामंदी के साथ ज़िंदगी गुजार के आऊँगा। अल्लाह कहेंगे नहीं, अब एक ही मरतबा ज़िंदगी, उसके बाद ख़त्म, दोबारा अल्लाह ताला दुनिया में नहीं भेजेंगे। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, वो कहेगा काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आमाल आगे किया होता, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आमाल आगे किया होता। उस वक्त अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, काश बोलेगा। अल्लाह ने आज हमको मौका दिया है, सदका कर सकते हैं, अल्लाह ने जेब में पैसे दिए हैं, हाथों में ताकत दिया है, कर लें, बदन में ताकत है, नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ सकते हैं, पढ़ लें, इबादत कर सकते हैं, कर लें। एक वक्त ऐसा आने वाला है करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, उस वक्त अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को एक चीज़ का अफसोस रहेगा, जन्नत में जाने के बाद भी एक चीज़ का अफसोस रहेगा, उस वक्त पर जो उसने खाली गुजार दिया, इबादत नहीं किया। काश उस वक्त एक बार सुभान अल्लाह बोल लेता, एक दर्जा बढ़ जाता था, उनसे एक दर्जा मेरे को बढ़ जाता था। एक बार अगर सुभान अल्लाह बोल लेता, कब एक बार बोल लेता, 1 रुपया सदका कर दिया होता, एक नमाज पढ़ लिया होता, एक ऐसा एक एक चीज़ पर क्या करेगा, अफसोस करेगा। जन्नत में है मगर अफसोस अभी भी बाकी है, क्योंकि जन्नत तो मिली, ऊंची नहीं मिली। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो उस वक्त ख्वाहिशें नहीं ख़त्म होगी, काश और भी मैं कर लिया होता। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा कि काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे किया होता। फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमा रहे हैं क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब की तरह कोई अज़ाब देने वाला नहीं होगा। आज दुनिया में हुकूमत, इंडिया की हुकूमत के जेल का तरीक़ा अलग है, अमेरिका का जेल वो अलग तरह का, हर मुल्क का जेल अलग अलग तरह का, वहाँ इतनी सख्ती, यहाँ इतनी सख्ती, ऐसा है। ये मुल्क उसकी तरह नहीं दे सकता, वो मुल्क उसकी तरह सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन इन सब सज़ाओं का कोई एतबार नहीं है। अल्लाह उस दिन जो अज़ाब देंगे, अल्लाह के अज़ाब के सामने सारे अज़ाब बेकार हो जाएंगे। ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, अल्लाह के अज़ाब देने की तरह कोई अज़ाब नहीं देगा। वला युसिक़ु वसाक़हु अहद, अल्लाह के पकड़ने की तरह कोई नहीं पकड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको इस बुरे वक्त से बचाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फिर अल्लाह ताला फरमाने, यहाँ तक तो काफिर का जिक्र हुआ था, अब आगे अल्लाह ताला ईमान वालों का जिक्र कर रहे हैं। ये अल्लाह का उसूल है, जब काफिर का जिक्र होता है अल्लाह ईमान वाले का भी जिक्र करते हैं। जहाँ जहन्नम का जिक्र होता है जन्नत का जिक्र करते हैं, और दुनिया का जिक्र होता है आखिरत का जिक्र करते हैं। तो आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले दिल। इत्मीनान वाले दिल का मतलब क्या, यानी वो दिल जो अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो, जो अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे बना ले। दुनिया में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, मैं गरीब हूँ अल्लाह की मर्जी से, मैं इस हाल पर अल्लाह से खुश हूँ। मुझे अल्लाह ने तंगी दी है, मैं अल्लाह से शिकायत नहीं करूँगा। अल्लाह अगर मुझे इस हाल पर रखने पर राजी है तो मैं भी राजी हूँ। अल्लाह के अगेंस्ट पे जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह की रजामंदी में अपनी रजा बर क़ज़ा, अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाएंगे, बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजरेगी। तो नफ्से मुतमइन्ना, बिल्कुल ऊंचे दर्जे का दिल। 3 तरह के दिल होते हैं। एक नफ्से अम्मारा, वो दिल जो बार बार बुराइयों का हुक्म देता रहता, ये करो वो करो, ये गलत कम करो, तो ये नफ्से अम्मारा, बहुत ज़्यादा बुराइयों का हुक्म देता रहता। और एक है नफ्से लव्वामा, लव्वामा के माने जो कभी अच्छे काम कर रहा कभी बुरे काम कर रहा, दरमियान का। और एक है नफ्से मुतमइन्ना, जो बिल्कुल अल्लाह के फर्मा बरदार, अल्लाह की राजी और मर्जी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला दिल। अल्लाह हम सबको ऐसा दिल अता फरमाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले दिल। ये कब बोलेंगे, इंसान की जब रूह निकालते हैं उस वक्त फरिश्ते बोलेंगे। फरिश्ते बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में खुशबू लेकर अच्छे चेहरों के साथ आएंगे और रेशमी कपड़ा लेकर आएंगे। इंसान की जो रूह है परिंदे की शक्ल की होती है। हमारे दुनिया में आने से पहले हम सबको अल्लाह ने एक परिंदों की तरह आलम में रखा है। ये दुनिया है, इसको आलम दुनिया है। आलम दुनिया से पहले एक आलम है, आलम अमसाल उसको बोलते हैं। तो दुनिया में जितनी भी रूहें क़यामत तक आने वाली हैं, उन सब रूहों को अल्लाह पहले वहाँ जमा करके रखा।
پیدا ہونے کا جب وقت ہوتا ہے وہاں سے فرشتے روح کو لاتے ہیں پرندے کی طرح اور لا کر اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یہ آدمی زندہ ہو گیا. اور جب واپس لے جانا ہوتا ہے تو یہاں سے روح کھینچتے ہیں، پھر دوبارہ واپس وہیں لوٹاتے ہیں. تو انسان جب نیک اعمال کیا ہوتا ہے تو فرشتے اچھے چہرے کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ، بڑے ہی اکرام کے ساتھ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان دل والے، ارجعی الی ربک، اللہ کا بلاوا ہے، ارجعی، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. کیسے؟ راضیۃ مرضیہ، تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہیں. سبحان اللہ. کیا وقت ہوگا وہ کہ ہماری موت کا وقت آئے گا اور ہم سے فرشتے یہ جملے بولیں گے کہ رضامندی کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو انسان جو ہے اگر زندگی میں اچھے کام کیا ہوگا تو موت کو پسند کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے موت کے بارے میں کہ جو آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے وہ اللہ سے ملنے کو بھی ناپسند اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کریں گے. اور جو آدمی موت کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ اللہ کے نبی موت سے تو ہر ایک نفرت کرتا ہے، ہر ایک آدمی موت کو ہونا، بلکہ کون تو مرنے کے واسطے کرنٹ کو جا کو ہاتھ لگاتا نہیں کرتا، کون بھی مرنا نہیں چاہتا، تو موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا نا. تو جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام دنوں کی حالت ہے. جب آدمی کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے جنت کا منظر پیش کرتے ہیں، نعمتیں دکھاتے ہیں، اللہ کی رضامندی کا پروانہ سناتے ہیں، تمہاری زندگی کامیاب ہو گئی، جیسے گزارنا تھا اسے گزار لیے. تو جب وہ ساری نعمتوں کو دیکھے گا، ارے یہ دنیا کی مصیبتوں سے وہی بہتر ہے، اب موت کو پسند کرے گا. جو موت کو پسند کرے گا اللہ اس سے ملنے کو پسند کریں گے. یہ ہے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، راضی ہونے کی حالت میں، پسندیدہ ہونے کی حالت میں. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہاں اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہو تو اللہ والوں میں شامل ہونا ہے. پہلے اللہ کے فرمانے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، تو ادخلی جنتی، جنت میں جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاید آج وقت زیادہ لے لیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.